جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ تمہاری امید اور تمہارا صبر تمہاری آزمائش سے بہت بڑا ہونا چاہیے۔ بس صبر کرو اور نیت اچھی رکھو۔ وہ جو اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے نا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے حالات بدل سکتا ہے۔ وہ رحمان تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا۔ وہ رحیم ایک دن سب سنوار دے گا۔ وہ بہت جلد ایسا دن لے آئے گا کہ تم خود بیان نہیں کر پاؤ گے انشاءاللہ۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے بس میں تو سب کچھ ہے۔ وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدلے گا، ضرور بدلے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ تم تو بس ایک لمحے کو روتے ہو۔ تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ جو بے زبان پرندوں کی بھی آواز سن سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دل کی آواز نہیں سن سکتا؟ جو اللہ پتھر میں رہنے والی چیونٹی کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز نہیں سکتا؟ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف میں گزرے ہوئے لمحوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو تب بھی سنتا ہے جو تم خود کو بھی نہیں سن پاتے۔ وہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے۔ اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پہ وہ بہترین وقت پہ قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئی، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہیں۔ اللہ کے ایک کن کے سامنے بیکار ہے کائنات کی ساری رکاوٹیں۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں سمٹ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ انتظار مہلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا مقدر بنانے پر راضی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اللہ اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کے بھلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دیری اصل میں ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا فاصلہ ہو سکتا ہے اللہ بار بار تمہاری پکار کو سننا چاہ رہا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں عارضی تکلیف دے کر مستقل اذیت سے بچا رہا ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو سکتا ہے کہ یہ انتظار مہلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں سمٹ جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہاری حفاظت کے لیے دیری کر رہا
ہو سکتا ہے یہ تمہارے درد کا آخری سجدہ ہو۔ یاد رکھو، اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ تم مانگو تو صحیح، وہ تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے یہ آخری لمحات ہوں۔ تم مانگو اس سے، وہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی، اگر تمہیں اکیلا اور بے بس ہی رکھنا ہوتا، تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اسی لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو بات ہے، کوئی تو ایسی بات ہے، کوئی تو ایسی مصلحت ہے، کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے تم اب تک برداشت کیے بیٹھے ہو، اتنے دکھوں کو، اتنے دھوکوں کو، اتنی پریشانیوں کو۔ اور اللہ کسی کی برداشت سے زیادہ اس کو دکھ، اس کو پریشانی نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہو جو تم مانگ رہے ہو۔ تمہارا تو کام صرف دعا کرنا ہے، اللہ کے آگے رونا ہے، گر گرانا ہے، لوگوں کے آگے نہیں۔ تمہارا کام صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، تدبیریں اللہ خود نکالتا ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر۔ وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی دعا قبول ہوگی اور امید سے بھر کر تمہیں مل جائے گا۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، وسیلے بنانے والا اللہ ہے، وہ خود بناتا ہے وسیلے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہی ہونے لگیں گے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔